السلام علیکم ناظرین سال 2012 میں ایک ہولناک واقعہ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بابو سر ٹاپ پر جو ہے وہ پیش آیا تھا، جب 3 مسافر بسوں کو جو ہے وہ وہاں پر روک کر اور ان میں سے مسافروں کو پھر شناخت کر کے جو ان میں سے جو شیعہ مسلمز تھے، یعنی کہ شیعہ لوگ تھے، ان کو الگ کر کے اور ان کو وہاں پر ٹارگٹ کیا گیا تھا اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس ہولناک بھی جو گلگت بلتستان علاقہ ہے پاکستان کا، اس میں شیعہ سنی ٹینشنز جو ہیں وہ موجود رہتی ہیں اور گہ بگہ ان کا جو ہے اظہار بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو ابھی حال ہی میں جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ایک بار پھر جو ہے وہ شیعہ اور سنی مسالک کے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ گلگت بلتستان میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے، اور گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے اس نے پاک فوج کی خدمات بھی جو ہے وہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور علاقے میں فوج کو تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حالیہ کشیدگی جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور حالات پھر سے کیوں کشیدہ ہو رہے ہیں۔ تو اس سب کی شروعات جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو ناموس صحابہ کا بل پیش ہوا تھا اس سے ہو رہی ہے، اور شیعہ کمیونٹی جو ہے ان میں یہ تحفظات پائے جاتے ہیں کہ اس بل کا جو ہے وہ غلط استعمال کر کے اور شیعہ کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے گلگت بلتستان میں جو ایک سرکردہ شیعہ عالم اور رہنما تھے علامہ باقر الحسینی، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک گیدرنگ میں ایک تقریر کی، اور اس تقریر کو بنیاد بنا کر جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ علامہ صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری تک جو ہے وہ احتجاج جاری رہے گا۔ اور جو پھر ایسا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو شیعہ مسلک کے لوگ ہیں ان کی اکثریت بلتستان کے علاقے میں ہے، یعنی کہ اسکردو اور اس کے ارد گرد کے جو اضلاع ہیں ان میں شیعہ مسلمز کی اکثریت ہے، جبکہ گلگت کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ اہل سنت والجماعت اور مطلب اہل سنت کے لوگوں کی جو ہے وہ اکثریت ہے۔ تو جب بھی گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان کے دوسرے کسی علاقے میں، یعنی کہ راولپنڈی، اسلام آباد یا دوسرے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جانا ہوتا ہے تو ان کو شرح قراقرم سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، اور شرح قراقرم جو ہے وہ گلگت کے علاقے سے جو ہو کر گزرتی ہے، اور وہیں پر یعنی کہ ان کو گلگت سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا ہے، اور بابو سر ٹاپ کا علاقہ بھی جو ہے وہ وہیں پر ہی آتا ہے۔ تو حالیہ کشیدگی میں پھر جو اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے انہوں نے گلگت بلتستان میں اپنے گیدرنگ اور اپنے جلسوں میں یہ اعلانات شروع کر دیے کہ اگر وہاں پر جو ہے علامہ صاحب کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر ہم شرح قراقرم کے محفوظ ہونے کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر شرح قراقرم پر جو بلتستان سے لوگ راولپنڈی، اسلام آباد یا دوسرے پاکستان کے علاقوں میں جانے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ راستے میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اسکردو میں شیعہ مسلمان ہیں تو ان کے بھی جو ہے وہ وہاں پر مطلب پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور گیدرنگز ان کی ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پر ایک جو سب سے پریشان کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسکردو میں جو لوگ ہیں شیعہ مسلک کے لوگ، انہوں نے اب یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر بابو سر ٹاپ اور گلگت کا جو علاقہ ہے وہ پاکستان کی فوج اور سیکورٹی ادارے ہمارے لیے اگر اس کو محفوظ نہیں بنا سکتے اور اس کی محفوظ ہونے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ کارگل روڈ کو جو ہے وہ کھول دیا جائے۔ اب کارگل روڈ کو کھول دینے کا کیا مطلب ہے کہ کارگل روڈ کہاں جاتا ہے؟ وہ انڈیا کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہ اس کو ہمارے لیے کھول دیا جائے اور ہم اپنی ضروریات جو ہے وہ ادھر سے پوری کر لیں، اگر آپ یہ علاقہ ہمارے لیے غیر محفوظ بنا رہے ہیں اور ہمیں محسوب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نہایت ہی خطرناک بات ہے، اور اس سے انڈین میڈیا اور انڈین حکومت کو تو ظاہر ہے کہ اس میں دلچسپی ہوگی اور انہوں کا وہاں پر مطلب ایک خوشی ہوگی اس بات سے کہ دیکھو گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ اینٹی پاکستان پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ملنے کے لیے وہ جو ہے وہ مطلب راضی ہیں۔ وہ گلگت بلتستان کو فریکوینٹلی اپنے نقشے میں جو ہے وہ اپنا علاقہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔
और सी पैक पर भी इंडिया को ये एतराज़ है कि सी पैक जो है वो क्योंकि हमारे इलाके से गुजर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है, तो इसलिए सी पैक पर काम जो है वो बंद होना चाहिए। तो इससे तो इंडिया वाले जो हैं वो खुश होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कोई अच्छी अलामत और अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत को फौरी तौर पर इस मसले का जो है वो हल निकालना चाहिए और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और इक़्तिदार की रसाकशी से अगर उनको फुर्सत मिल जाए तो इन मामलात पर भी जो है वो तवज्जो दी जाए। इससे पहले हम पारा चिनार में इसी तरह के प्रोटेस्ट और इसी तरह की जो फ़िरका वारियत है वो देख चुके हैं। तो पाकिस्तान के ऐसे हसास इलाकों में ऐसे वाक़यात का बार बार होना ये पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे की अलामत है। और इसके अलावा जो वहाँ पर पाक फ़ौज को तलब किया गया है, तो इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो तो सब अच्छा है कि रिपोर्ट ही दे रही है, और वो कह रहे हैं क्योंकि 5 तारीख को जो है वो चेहलम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो उस चेहलम के लिए जो है वो वहाँ पर फ़ौज को तलब किया गया है, बाकी कोई ख़तरे की बात जो है वो नहीं है। और पाकिस्तान का मीडिया भी जो है वो इस बात पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किया हुआ है। पाकिस्तान के मीडिया में तो इस बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। तो ऐसे मामला छुपाने से छुपते नहीं हैं, और इंडिया का मीडिया जो है वो इस पर बार बार बात कर रहा है। आप इंडिया टुडे देख लें, हिंदुस्तान टाइम्स देख लें, तो सब में जो है वो इस मामले पर बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस हवाले से BBC पर भी जो ख़बर हुआ है वो मतलब BBC की हेडलाइन भी ये बन चुकी है, और आलमी मीडिया जो है वो इस पर जो खुलकर बात कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये जो है वो एक ख़तरे की अलामत है कि पाकिस्तान के इलाकों में बार बार जो है वो फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है, और फ़िरका वारियत को रोकने के लिए जो है वो इक़दाम करने चाहिए। इस हवाले से अगर आपकी कोई आरा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है वो ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।